کیپٹل ڈیجیٹل میں عبدالستار خان کی طرف سے خوش آمدید۔ بھٹو دور کے آخری 6 ماہ میں پاکستان میں امریکی سفارت خان سے جاری ہونے والے اور موصول ہونے والے 26 خطوط۔ اب یہ 26 خطوط شاید ہی کبھی امریکہ یا پاکستانی میڈیا میں بھٹو دور کے آخری 6 ماہ کے دوران پاکستان میں امریکی سفارت خانے سے جاری ہونے والے اور موصول ہونے والے 26 خطوط کو کنگالا گیا ہو، جن خطوط میں باقی باتوں کے علاوہ بھٹو حکومت کے خلاف مبینہ سازش کا ذکر ہو، پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھٹو مرحوم اور ان کی حکومت امریکی سازش کو کس طریقے سے بیان کر رہے تھے، اور امریکی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار اور اس وقت پاکستان میں تعینات امریکی سفیر کیا کہہ رہے تھے۔ یہاں یہ بات کہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ سفارتی خط و کتابت، سفارتی سطح پر ہونے والی ڈپلومیٹک ایکسچینج میں ان خطوط کو ٹیلی گرام، میمورنڈم، خط اور پیغامات کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ان 26 خطوط کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کرنا پڑا۔ ان 26 خطوط میں 15 ٹیلی گرامز تھے، 8 میمورنڈمز تھے، 2 خط اور 1 پیغام تھا۔ یہ 26 خطوط امریکی حکومت کے آفس آف ہسٹری میں دفن ہے۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے سے جاری اور موصول ہونے والے یہ 26 خطوط 14 جنوری 1970 سے لے کر 5 جولائی 1970 کے دوران جاری ہوئے تھے۔ ان 26 خطوط میں سے ایک خط جنوری 1970 کو جاری ہوا تھا۔ یہ خط چار خطوط فروری 1970 کو، 5 خطوط مارچ، 9 خطوط 1970 کو اور اپریل میں، 3 خطوط مئی میں اور 2 خطوط جون جولائی میں ہوئے۔ جولائی کے مہینے میں جب حکومت گرا دی گئی تھی اس وقت بھی 2 خطوط موصول ہوئے تھے۔ ایک خط 4 اپریل 1979 میں لکھا ہوا تھا۔ 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ ان 26 خطوط میں 2 اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نام لکھے گئے تھے۔ ایک خط اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر نے لکھا تھا، دوسرا خط اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سائرس وانس نے لکھا تھا۔ ان 26 خطوط میں سے 9 خطوط ایسے ہیں جو اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر کو لکھے گئے تھے، جن میں سے 5 خطوط اس وقت کے صدر کے اسسٹنٹ فار نیشنل سیکورٹی افیئر برزنسکی نے لکھے تھے امریکی صدر کو، 2 خطوط اس وقت کے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ سائرس وانس نے، اور 2 خط اس وقت کے قائم مقام سیکرٹری آف اسٹیٹس کرسٹوفر نے لکھے تھے۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے سے جاری موصول ہونے والے 26 خطوط میں سب سے زیادہ خط لکھنے والے اس وقت کے پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ہنری بائیروڈ تھے، جنہوں نے 10 خطوط امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو لکھے تھے، جبکہ 4 خطوط موصول کیے تھے جو امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے امریکی سفیر بائیروڈ کو لکھے تھے۔ ان 26 خطوط میں سے 11 خطوط پاکستان کے نیوکلیر ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول سے متعلقہ ہیں، 7 خطوط براہ راست بھٹو صاحب اور ان کی حکومت کی ان باتوں پر مبنی ہیں جن میں بھٹو صاحب نے امریکہ پہ الزام لگایا تھا کہ امریکہ ان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے، جس کے لیے امریکہ نے اس وقت کی اپوزیشن پاکستان عوامی اتحاد کو کروڑوں روپے کی خفیہ مدد کی تھی تاکہ مظاہروں کے ذریعے بھٹو صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ ان 7 خطوط میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کی حکومت کے عہدیدار کیا کہہ رہے تھے، اس وقت کی امریکی حکومت اور پاکستان میں امریکی سفیر کیا کہہ رہے تھے۔ انہی 7 خطوط میں اس وقت کی سیکرٹری آف اسٹیٹ سائرس وانس کا براہ راست ذوالفقار علی بھٹو کو خط اور بھٹو صاحب کا سائرس وانس کو جوابی خط بھی شامل ہے۔ ان 26 خطوط میں 3 خطوط اس وقت ہونے والے انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلی اور بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف چلنے والی اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے باتیں شامل تھیں۔ ان 26 خطوط میں ایک خط ایسا ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار کے پہلے 5 سال مکمل ہونے کے بارے میں، جس میں بھٹو صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ انہی 26 خطوط میں سے 2 خطوط ایسے ہیں جو امریکی انتظامیہ نے بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹے جانے پر لکھے تھے۔ 5 جولائی 1977 کو فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔